اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آؤ رب کے راستے پر چلیں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف بلانا اس دنیا کا سب سے عظیم کام ہے۔ دنیا میں کتنی مخلوقات ہیں، کتنے انسان ہیں۔ اپنی ہستی، اپنی ذات کو دیکھیں کہ ایک دن میں، ایک ہفتے میں، ایک مہینے میں، ایک سال میں اور زندگی بھر میں کتنے کام ہیں جو اس نے کیے ہیں۔ کچھ کام مستقبل نوعیت کے ہوتے ہیں اور کچھ کام عارضی، یعنی کچھ مستقل ہوتے ہیں، ہمیشہ کرتے ہیں، اور کچھ عارضی کبھی کبھی ہوتے ہیں۔ سب سے عظیم کام، سب سے بڑا کام وہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں سے لیا۔ یہ بڑی عجیب بات ہے کہ آپ انسانوں کی لکھی ہوئی تاریخ میں دیکھیں تو جن لوگوں نے سب سے افضل کام کیا ہے ان کا اس تاریخ میں کوئی نام ہی نہیں۔ انسانوں نے جو تاریخ لکھی وہ بادشاہوں کی تاریخ ہے۔ انہوں نے جس چیز کو ٹھکرا دیا، جو چیز ان سے مس ہوئی، جو چیز انہوں نے ترک کر دی، چھوڑ دی، وہ انبیاء کی تاریخ ہے۔ انبیاء جو سب سے عظیم تھے، جو چنے ہوئے لوگ تھے، کس طرح سے وقت کے بادشاہوں نے ان کی دعوت کو بھی رد کیا، ان کی ہستی کو، ان کے کام کو تاریخ کی گرد میں راکھ بنا کر اڑا دیا۔ وہ اللہ تعالیٰ ہے جو سب کے کاموں کی قدر کرنے والا ہے۔ اور تاریخ کے آخری دور میں جب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے تو اللہ رب العزت نے وعدہ دیا، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ سورۃ الحجر آیا 9۔ بے شک ہم ہی نے اس ذکر کو نازل کیا اور بلا شبہ ہم ضرور اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے پیغام کو محفوظ کر دیا، اور صرف پیغام محفوظ نہیں ہوا بلکہ پیغام دینے والے کی پوری حیات کو بھی اللہ تعالیٰ نے محفوظ کر دیا۔ آج اگر ہم انبیاء کی تاریخ کو دیکھنا چاہیں تو ہمیں اسی قدر معلوم ہوتا ہے جو کچھ ہمیں اللہ تعالیٰ کی کتاب نے بتایا، اور اس کے علاوہ ان کی زندگی کے بارے میں کوئی جاننے والا نہیں اور کوئی ذریعہ نہیں۔ لیکن آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دور جب آیا تو ان کی پوری حیات کو اللہ تعالیٰ نے کیسے ریکارڈ کروا دیا، کیسے محفوظ کروا دیا۔ جانتے ہیں اس مقصد کے لیے کتنی بڑی تعداد پر اللہ تعالیٰ کا احسان ہوا۔ اللہ پاک نے عربوں کو اس مقصد کے لیے غیر معمولی حافظہ دیا، ان کی خواتین کو بھی، اور عام خواتین 80 ہزار شعر یاد کر لیتی تھیں۔ سوچیں، قرآن حکیم میں آیات کی تعداد 6666 کے قریب ہے، تو 80 ہزار شعر کا مطلب ہے وہ کتنا بڑا ذخیرہ ہوگا جو ان کے ذہنوں میں ہوگا، جو سنتے تھے اسے یاد کر لیتے تھے۔ اور دوسری بڑی نعمت جو انہیں ملی وہ بیان ہے، یعنی بیان پر وہ قدرت رکھتے تھے۔ اگر ہم اس دور کا اندازہ کرنا چاہیں، آج کے دور میں تو سوچئے وہ قادر کلام تھے، وہاں شاعری کے میلے ہوتے تھے، جو سب سے اچھا شاعر ہوتا تھا، جو ٹاپ پوزیشن پر آتا تھا اسے ملک الشعراء کہتے تھے، اس کو سارے شاعر سجدہ کرتے تھے، یعنی وہ کلام سے اس قدر محبت رکھنے والے تھے۔ دو چیزیں بڑی اہم ہیں، حافظہ اور بیان۔ ان دو خصوصیات کی بنا پر اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کو محفوظ بھی کر دیا، اور بیان کرنے کی وجہ سے مجلسوں اور گھروں کے اندر معاشرتی زندگی میں ان کا تذکرہ بھی عام کر دیا، کیونکہ جو کچھ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا اس کے بارے میں رب العزت نے فرمایا، وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ، سورۃ النجم آیا 3۔ اور وہ اپنی خواہش سے بات نہیں کہتے، ان ہوا الا وحی یوحیٰ، سورۃ النجم آیا 4۔ وہ صرف ایک وحی ہے جو نازل کی جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی مرضی سے کچھ نہیں کہا اور نہیں کہتے، اور جو کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے تھے اللہ رب العزت نے اس بیان کو اپنا بیان قرار دیا۔ لہٰذا وحی کی وہ صورت تو سب کو جانتے ہیں جو قرآن مجید میں محفوظ ہے، اور جو تلاوت نہیں کی جاتی وہ بھی وحی ہے، یعنی حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام ہے، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فعل ہے۔ اور چونکہ انسان کی لینگویج باڈی لینگویج بھی ہوتی ہے، اسی وجہ سے جس نے کسی تاثر کو دیکھا، کسی کام کو کرتے ہوئے دیکھا، وہ بھی محفوظ کر لیا گیا۔
وہ حافظے کتنے بے مثال تھے جن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوری حیات سمائی ہوئی تھی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو کوئی کام کرتے ہوئے دیکھا، وہ کام اچھا پازیٹیو تھا یا وہ کام اچھا نہیں تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اپریشیٹ کیا، اس کی تعریف کی، اسے برا قرار دیا یا خاموش رہے، وہ سب کچھ بھی محفوظ کر لیا گیا۔ اللہ تعالیٰ کا جو حفاظت کا وعدہ ہے وہ صرف اللہ تعالیٰ کے کلام کے ساتھ نہیں بلکہ نبی کے کلام کے ساتھ بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آخری دور کے آخری پیغمبر کی پوری حیات محفوظ کروا دی۔ اب جس کو اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچانا ہے، جس کو اللہ تعالیٰ کی طرف بلانا ہے، یقیناً وہ سعادت مند ہے، خوش نصیب ہے، جسے رب کریم کی طرف رخ کرنے کا اپنی زندگی میں موقع مل گیا، اور جس نے اپنی حیات میں دوسروں کا رخ بھی اپنے رب کی طرف کرنے کی کوشش کی، اس نے یقیناً انبیاء کی پیروی کی۔ انشاءاللہ اس پر آگے بات کریں گے، اور میں نے اور آپ نے بھی انبیاء کی پیروی کرنی ہے، ہم نے بھی لوگوں کو اللہ رب العزت کی طرف بلانا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ اللہ کی طرف بلانا ہے، اور ہم نے کام کیا کرنا ہے؟ دعوت اللہ کا۔ ہم نے کام کیا کرنا ہے؟ دعوت اللہ کا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس قابل بنائے کہ ہم اللہ کے کلام کو آگے پہنچائیں اور سب کا رخ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف کریں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پر ہمیں جمع دے۔ آمین یا رب العالمین۔